چینل امام عصر دعوت انسانیت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آج ماہ مبارک رمضان کی 27 تاریخ ہے 1440 اور جون کی پہلی تاریخ ہے 2019، اور آج ہم سورہ مبارک انفال کی آیت نمبر 25، 26، 27 کا مطالعہ کریں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد۔ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين۔ أما بعد، فقد قال الله في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب۔ واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون۔ يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون۔ صدق الله العلي العظيم۔ اور اس فتنے سے ڈرو جس کی زد میں خصوصی طور پر صرف وہی لوگ نہیں ہوں گے جو تم میں گنہگار ہیں، اور یہ جان لو کہ اللہ شدید سزا دینے والا ہے۔ اور یاد کرو وہ وقت جب تم تعداد میں کم تھے اور تمہیں کمزور سمجھا جاتا تھا، تم ڈرتے رہتے تھے تم ڈرتے رہتے تھے کہ لوگ تمہیں اٹھا کر نہ لے جائیں، تو اللہ نے تمہیں پناہ دی اور اپنی مدد سے تمہاری تائید کی، اور تمہیں پاکیزہ رزق عطا فرمایا تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اے صاحبان ایمان، اللہ اور رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو، اور اپنی امانتوں میں بھی جان بوجھ کر خیانت سے کام نہ لو۔ حضرات، گزشتہ درس میں کہنا چاہیے کہ جو آیت ہم پڑھ رہے تھے اس میں جس مضمون پر بات ہو رہی تھی اسی کا تسلسل گویا آج کی آیات ہیں۔ اس آیت میں جو بہت ہی اہم آیت ہے، کہا گیا تھا کہ اے صاحبان ایمان، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ اللہ و رسول کی آواز پر لبیک کہو جب وہ تم کو پکاریں، اس لیے کہ نبی جب بھی تم کو بلائے گا، آواز دے گا، پکارے گا تو زندگی دینے کے لیے بلائے گا۔ لما یحییکم، تو جس چیز کے لیے بھی، یعنی وہ جس شے کی طرف بلا رہا ہے، ایسی شے کہ جو زندگی تمہیں دینے والی ہے، اس بات کو تم فوراً قبول کرو۔ اس پر بات ہوئی تھی، اور یہ ہم نے عرض کیا تھا کہ قرآن کی نظر میں زندگی اور موت کا ایک الگ معیار ہے۔ ہماری نظر میں زندگی اور موت کچھ اور ہے، یعنی ظاہری اعتبار سے ہم نے کسی کو سمجھ لیا کہ مر چکا ہے، لیکن اللہ کی نظر میں اور قرآنی گویا معیار کو دیکھتے ہوئے اگر ہم سمجھنا چاہتے ہیں حقیقت موت و حیات کو، تو حقیقت موت و حیات قرآن کی روشنی میں یہ ہے کہ جو بھی اللہ اور رسول کی اطاعت کرے وہ زندہ ہے، اور جو اللہ اور رسول کی مخالفت کرے وہ مردہ ہے۔
یعنی حقیقی موت و حیات یہ ہے. یہ ظاہری موت و حیات تو جسمانی اعتبار سے فزیکلی ایک انسان مر چکا ہے تو ٹھیک آپ اس کو مردہ کہیں گے، لیکن حقیقی موت نہیں ہے وہ، اور نہ ہی حقیقی زندگی ہے کسی ایسے شخص کی جس کو آپ دیں گے بظاہر بڑا صحت مند ہے، طاقتور ہے. جیسے کہ سورہ منافقون میں ہے تعجبک وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ. یہ منافق ایسے ہیں کہ جب آپ ان کو دیکھیں تو ان کے جسم آپ کو بڑے زبردست معلوم ہوں گے، بڑے قوی ہیکل، بہترین مسلس رکھنے والے، بہت ہی عمدہ، گویا ان کی صحت ہے ظاہری اعتبار سے، ان کا جسم بہت ہی قوی ہے. تو آپ ان کو جب دیکھیں گے تو تعجبک اجسامہم، ان کے جسم آپ کو بڑے اچھے لگیں گے. وَإِن تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، لیکن آپ جو ان کو دیکھ رہے ہیں، ان کے جسم کو دیکھ رہے ہیں، جسم کی بات الگ ہے، لیکن جب آپ غور کریں اور توجہ کریں اور ان کو سنیں، كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ، خشک لکڑی کی طرح ہے. یعنی جیسے لکڑی ہو سکتا ہے آپ کہیں کہ یہ ایک ایسی لکڑی ہے جو ابھی جدا ہوئی ہے گویا درخت سے، اور درخت میں کچھ نہ کچھ تو جان ہوتی ہے جس کو آپ ویجیٹیو اسٹیٹ کہتے ہیں. ویجیٹیو جو لائف ہے وہ ایک لائف اس کے اندر پائی جاتی ہے کہ نہیں. مسندہ ایسی لکڑیاں جو خشک ہو چکی ہیں، بالکل مردہ لکڑی کی طرح ہیں. یہ دیکھنے میں جسم ہیں لیکن یہ منافقین حقیقتاً مردہ لکڑیوں کی طرح ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ قرآن یہ بتانا چاہتا ہے کہ اگر تم حقیقت موت و حیات کو سمجھنا چاہتے ہو تو قرآن کی روشنی میں حقیقی زندگی اطاعت رسول کا نام ہے، اور حقیقی موت نبی کی مخالفت کا نام ہے. یعنی چاہے چلتے پھرتے ہوں، طاقتور ہوں، بظاہر یہ منافقین ہیں، تعجبک اجسامہم، جسم بہت زبردست ہے، قوی ہیکل ہیں، لیکن سوکھی ہوئی خشک لکڑی کی طرح کیوں ہیں؟ اس لیے کہ نبی کی اطاعت نہیں کرتے. تو اطاعت نام ہے زندگی کا، اطاعت رسول، اور مخالفت رسول نام ہے موت کا قرآن کی روشنی میں. اور یہی وجہ ہے جو اس فلسفے کو اگر سمجھ لے تو بہت سے مسائل آسان ہو جاتے ہیں. وہ حدیث و روایت جو بہت مشہور ہے اور فریقین کی کتابوں میں موجود ہے، جس میں پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا کہ من مات علی حب آل محمد مات شہیدہ. جو شخص محمد و آل محمد کی محبت میں مر جائے، گھر پہ ہی مر جائے، اپنے بستر ہی پہ اس کو موت آئی، میدان جہاد میں، میدان جنگ میں نہیں گیا. من مات، جو جسے ایک عام موت آئی، مات علی حب آل، لیکن محبت اہل بیت پر وہ مرا، مات شہیدہ، وہ شہید مرا ہے. اور جب شہید ہے تو شہید کے لیے قرآن یہ کہتا ہے کہ لا ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں، یعنی جو لوگ شہید ہوں، ان کو تم مردہ نہ سمجھنا، بلکہ مردہ نہ کہنا، یہ بھی ہے پہلے، اس کے بعد پھر کہا مردہ نہ سمجھنا، بلکہ وہ لوگ زندہ ہیں. تو شہید زندہ ہے. تو جو اہل بیت کی محبت پر مر جائے وہ مرتا نہیں ہے، وہ زندہ رہتا ہے. ظاہری اعتبار سے مر گیا، اس کو ظاہری موت تو ہر ایک کو آنی ہے. انک میت وانہم میتون، سب ہی کو مرنا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، کوئی شخص نہیں ہے کہ جو ظاہری موت کا ذائقہ نہ چکے، لیکن حقیقی موت، واقعی موت، معنوی موت جو ہے اس کو نہیں آ سکتی جو محمد و آل محمد کی محبت پہ اس دنیا سے جائے. تو لوگوں نے یہ کیا بات ہوئی، اہل بیت کی محبت پہ اس دنیا سے گیا تو کیسے اس کو موت نہیں آئے گی، کیسے وہ مردہ نہیں ہے؟ اس لیے نہیں ہے کہ قرآن کی نظر میں معیار موت و حیات کیا ہے؟ اطاعت رسول. تو اہل بیت سے جو شخص محبت کرتا ہوا اس دنیا سے چلا گیا، اس نے کیوں اہل بیت سے محبت کی؟ اس سے کس نے کہا تھا کہ رسول کی آل سے محبت کرو؟ رسول اللہ نے فرمایا تھا. تو وہ اگر محبت اہل بیت پہ اس دنیا سے گیا، یعنی اطاعت رسول میں اس دنیا سے گیا ہے. اور جو شخص رسول کی اطاعت نہ کرے، اس نے گویا اہل بیت سے محبت نہیں کی. محبت نہیں کی یعنی رسول کی اطاعت نہیں کی. اطاعت نہیں کی تو گویا اگر زندہ بھی ہے تو مردہ ہے. تو منافق کون ہے؟ منافق وہ ہے کہ جس کے دل میں کبھی اہل بیت کی محبت نہیں آ سکتی. کتنی معروف وہ حدیث ہے پیغمبر اسلامی کہ یا علی لا يحبک الا مؤمن ولا يبغضک الا منافق. اے علی، تم سے محبت نہیں کر سکتا مگر وہ شخص کہ جو مؤمن ہو، اور تم سے بغض نہیں رکھ سکتا مگر وہ جو منافق ہو یا کافر ہو. اور یہ بڑی معتبر حدیث ہے پیغمبر اسلام کی، اور فریقین کی کتابوں میں، معتبر کتابوں میں یہ
حدیث موجود ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ علی کا دشمن جو ہے یا منافق ہے یا کافر ہے, اور قرآن کی روشنی میں منافق اور کافر دونوں اصل میں مردہ ہیں. ہم نے سورہ یاسین کا آپ کو حوالہ دیا تھا گزشتہ ہفتے کہ پیغمبر اسلام کے لیے اللہ فرما رہا ہے کہ بھئی ہم نے ان کو نبی بنا کر بھیجا ہے لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا, تاکہ یہ ان کو وارننگ دیں, ان کو آگاہ کریں, ان کو ڈرائیں. من کان حیًّا, جو زندہ ہے, وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ, اور جو کافر ہیں ان پر اتمام حجت ہو جائے. کیا مطلب؟ یعنی دو لوگ ہیں, ایک حی زندہ اور ایک کافر. تو زندہ کے مقابلے پر لفظ کافر لائے اور کافر کے مقابلے پر زندہ. تو کافر اس لیے زندہ نہیں ہے چاہے بظاہر زندہ ہو, اس لیے کہ نبی کی اطاعت نہیں کر رہا ہے. اسی طرح منافق اس لیے زندہ نہیں ہے چاہے بظاہر اس کا جسم بہت ہی قوی ہیکل ہو, اس لیے کہ وہ نبی کی اطاعت نہیں کر رہا ہے. اور کافر و منافق اگر علی سے دشمنی کر رہا ہے تو وہ یعنی کھلم کھلا نبی کی مخالفت کر رہا ہے. تو بہت ہی سمپل ہے یہ بات سمجھنا, بہت آسان ہے اس بات کو سمجھنا کہ قرآن جب حقیقی زندگی نبی کی اطاعت کو بتا رہا ہے تو جہاں جہاں نبی ہمیں حکم دیتے چلے جائیں اسے ہم کو قبول کرنا ہے. یہ جو پیغمبر اسلام نے اہل بیت کی عظمت بیان کی ہے اور امیر المؤمنین کی ولایت کا اعلان کیا, یہ اعلان ہمیں قبول کرنا ہے. قبول کریں گے تو ہم زندہ ہیں, اس لیے کہ ہم لما یحییکم, نبی جب بلاتا ہے تو زندگی کے لیے بلاتا ہے. اور اگر ہم قبول نہیں کریں گے تو اسی کا نام معنوی موت ہے, حقیقی موت ہے. تو بہر کیف اس پر تو کافی گفتگو ہوئی. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ, اس کے بعد کا جو جملہ ہے, اور یاد رکھو کہ اللہ جو ہے وہ حائل ہو جاتا ہے انسان کے اور اس کے دل کے درمیان. انسان اور اس کے دل کے بیچ میں اللہ حائل ہو جاتا ہے. حائل ہونا, پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اس کو حائل ہونے کو فزیکل معنی میں نہیں لے سکتے, کیونکہ حائل یعنی جو دو چیزوں کے درمیان ایک شے آ جائے اسے کہتے ہیں حائل. ٹھیک ہے, تو اللہ جو ہے یہ ممکن نہیں ہے کہ دو چیزوں کے بیچ میں آ جائے. اگر دو چیزوں کے بیچ میں آیا تو یعنی ادھر نہیں ہے اور ادھر نہیں ہے, اور یہ بات جائز نہیں ہے. اللہ کے لیے ایسا سوچنا صحیح نہیں ہے. لیکن یہاں دل کا مطلب اللہ حائل ہو جاتا ہے, اس کا مفہوم ہم نے گزشتہ ہفتے یہیں پر بات روکی تھی کہ اس کے بہت سے مفاہیم بیان کیے گئے ہیں, اس کے بہت سے معنی ہیں جس پر گفتگو مفسرین نے کی ہے. اور اس کا ایک مفہوم یہ بھی پیش کیا ہے کہ اس کا مقصد اصل میں یہ ہے کہ اللہ انسان سے اس کے نفس سے بھی زیادہ قریب ہے اور اس کے دل سے بھی زیادہ قریب ہے. یعنی خدا نفس اور دل, نفس کے اور دل کے درمیان حائل ہوتا ہے, تو خدا دونوں سے زیادہ قریب ہے بنسبت اس کے کہ وہ دونوں ایک دوسرے سے قریب ہوں. یعنی آپ کا نفس آپ خود اپنے دل سے کتنا قریب ہیں, آپ کا دل آپ سے کتنا قریب ہے, اس سے زیادہ اللہ آپ سے قریب ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو چیز حائل ہوتی ہے, بیچ میں آتی ہے, اس کا رشتہ اور اس کی قربت دونوں سائڈ سے ان دونوں کی نسبت زیادہ ہوتی ہے. یعنی جتنا یہ دونوں ایک دوسرے سے قریب ہیں اس سے زیادہ وہ چیز جو بیچ میں ہے وہ دونوں سے قریب ہے. سمپل ہے نا یہ بات؟ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے خود قرآن نے دوسری جگہ فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ, سورہ قاف آیت نمبر 16. ہم انسان سے اس کی رگ گردن سے زیادہ قریب ہیں. تو اصل میں یہاں یہ بیان کرنا ہے کہ انسان سے اور اس کے دل سے خدا بہت زیادہ قریب ہے. ایک یہ مفہوم ہے. ایک مفہوم اور ہے جو ہم نے عرض کیا تھا گزشتہ ہفتے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں حائل ہونے کا مطلب یہ ہے آبسٹیکل بن جانا. یعنی تو خدا اصل میں انسان مومن کے خاص طور پر اور
گناہ کے درمیان حائل ہو جاتا ہے. ایک مومن ارادہ کرتا گناہ کا، پھر وہ نہیں کرتا، خدا حائل ہو گیا. اور یہ ہے کہ خدا جو ہے وہ محو اس بات کی بھی ایک آیت ہے قرآن میں، یعنی گناہوں کو محو کر دیتا ہے، نیکیوں کو ثابت فرماتا ہے، کفر کو مٹا دیتا ہے، ایمان کو ثابت کر دیتا ہے. تو خدا مومن کے دل میں ایمان کو ثابت کرتا ہے، کفر کو ہٹا دیتا ہے، اور کفر کو آنے سے روک دیتا ہے، یعنی حائل ہو جاتا ہے. ایک اور روایت ہے انہی معصوم سے، یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام سے، جس میں آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ یحول بین المرء وقلبہ کا مطلب یہ ہے کہ خدا انسان کو اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ مؤمن کو یہ یقین نہیں ہونے دیتا کہ حق باطل ہے یا باطل حق ہے. اس کو یہ کنفیوز نہیں ہونے دیتا، یہ باور نہیں ہونے دیتا اس کو، یہ اس کے ذہن میں نہیں آنے دیتا، اس کے دل میں یہ بات نہیں آتی کہ جو باطل ہے وہ اس کو حق سمجھنے لگے یا حق کو وہ باطل سمجھنے لگے. حق کو وہ حق ہی سمجھے گا، باطل کو وہ باطل ہی سمجھے گا. اگر کبھی کنفیوز ہونے والا ہے اور اس کے ذہن میں کہیں ایسا ہے کہ ہو سکتا ہے وہ حق کو باطل سمجھ لے، باطل کو حق سمجھ لے، تو خدا درمیان میں حائل ہو جاتا ہے. یہ مولا کا ارشاد ہے، اور یہ بڑا زبردست ہے. اور یہ ہماری گفتگو سے، بلکہ قرآن مجید کی جو آیات ہیں تسلسل سے، یہ مفہوم کافی میل کھاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بات اطاعت کی ہو رہی ہے کہ نبی کی اطاعت ہی سب کچھ ہے، یہی حقیقی زندگی ہے. رسول کی بات کو ماننا ہے. اور اس سے پہلے بھی بات ہو رہی تھی سننے والی، رائٹ، کہ اگر چاہے تو ان کو سنا دیں. اور یہ کہا کہ بدترین وہ لوگ ہیں زمین پر چلنے والے کہ جو گونگے اور بہرے ہیں، جو سنتے نہیں ہیں، جو عقل سے کام نہیں لیتے. تو وہ سب ایک دوسرے سے مربوط گفتگو ہے. اور خلاصے گفتگو یہ ہے، گویا کہ مین تھیم یہ ہے، اور بات جو کہی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ نبی کی اطاعت تم کو کرنی ہے. اب اگر اطاعت نہیں کی تو کیوں نہیں کی؟ اس لیے کہ اس نے مثلا حق کو باطل سمجھ لیا، باطل کو حق سمجھ لیا تو نبی سے ہٹ گیا. خدا مومن کے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو کر اسے حق اور باطل میں کنفیوز نہیں ہونے دیتا. یہ اس کا مطلب. وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. تو تم کو یہ معلوم ہونا چاہیے، وَعْلَمُوا، یہ تم لوگ جان لو، أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، کہ اللہ انسان کے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے. وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور یہ کہ تم ایک دن اسی کی طرف جمع کیے جاؤ گے، اسی کی بارگاہ میں تم کو جمع کیا جائے گا. حشر کا مطلب ہے جمع ہونا، اور اسی لیے قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے حشر، یوم الحشر. وہ دن جب سب کو، پورے خلائق، تمام مخلوقات اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گی، اسے یوم الحشر کہا جاتا ہے. جمع کیا جائے گا سب کچھ، سب لوگ جمع کیے جائیں گے. تو وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، تمہیں اسی کی بارگاہ میں جمع کیا جائے گا، حاضر کیا جائے گا. اب اس کے بعد کی آیت ہے، اور میں کہوں گا کہ یہ بہت ہی گویا کہ قوی اس کا ارتباط ہے اب تک کی گفتگو سے. وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا، آیت نمبر 25 جو آج ہم نے پڑھی ہے. اور ڈرو اس فتنے سے کہ جو صرف ان لوگوں تک نہیں پہنچنے والی ہے جنہوں نے ظلم کیا ہے تم میں سے، صرف خاص ان کے لیے نہیں ہوگی. وہ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ ایسے فتنے ہوں گے کہ جس کے اثرات صرف ظالم تک محدود نہیں رہیں گے. وہ لوگ جو ظالم نہیں ہیں وہ بھی اس فتنے کی زد میں آ جائیں گے. اور ایسا ہوا ہے، مسلسل ہوا ہے. ظلم ایک
ظلم کرنے والا ظلم کرتا ہے لیکن اس کے نتائج پوری قوم پر آتے ہیں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور جان لو کہ اللہ شدید عقاب کرنے والا ہے۔ اب اس کی روشنی میں کچھ روایات بھی ہمارے سامنے ہیں، اور اگر غور و فکر کیا جائے تو یہ بات کتنی قرین عقل ہے کہ واقعاً وَاتَّقُوا فِتْنَةً، ایسے فتنے سے بچو کہ جس کے اثرات صرف ظالم کی حد تک محدود نہیں ہیں، تم بھی اس کے زد میں آ جاؤ گے۔ فتنے کے بہت سے معنی ہیں اور بہت سے مفاہیم میں قرآن نے فتنے کو یوز کیا ہے۔ ہم نے آج وہ آیت نہیں پڑھی ہے، اگلے ہفتے انشاءاللہ جو آیت پڑھنے والے ہیں اس میں بھی فتنے کا ذکر آئے گا۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، جان لو کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے، فتنہ ہے۔ تو وہاں فتنے کا مفہوم کچھ اور ہے، یہاں فتنے کا مفہوم کچھ اور ہے، مختلف مقامات پر اللہ نے فتنے کا لفظ استعمال کیا، اس پر ہم بعد میں گفتگو کریں گے، لیکن یہاں پر جو فتنہ استعمال ہوا ہے اس کے لیے مفسرین نے کہا کہ اس سے مراد عذاب الہی ہے، اللہ کے عذاب سے بچو۔ لیکن زیادہ صحیح تفسیر وہ ہے جس کی جانب زیادہ مفسرین گویا کہ گئے ہیں اور انہوں نے اس کو قبول کیا ہے کہ اس فتنے سے مراد وہ اختلاف اور انتشار ہے جو انسان کو تباہی اور بربادی کی طرف لے جائے، اس سے مراد وہ فتنہ ہے، تم اس فتنے سے بچو۔ چونکہ بات ہو رہی ہے پیغمبر اسلام کی اطاعت کی، رسول کی اطاعت کرو، وہ جو کہہ دو مان لو، بات ختم ہو گئی۔ اگر تم اس کو مان لو گے تو تمہیں زندگی ملے گی، اور زندگی بھی کیسی؟ وہ جو آیت جس کا ہم نے حوالہ گزشتہ ہفتے دیا تھا کہ جس میں پاکیزہ لَنَحْيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اسے پاک اور پاکیزہ خوشگوار زندگی اس کو حاصل ہوگی، اس میں کسی طرح کی تکلیفیں نہیں ہوں گی، اذیتیں نہیں ہوں گی۔ یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ تم فتنے سے بچو، اس کا مطلب یہ کہ یہ وہ فتنہ ہے کہ جو انسان کی زندگی کو تباہی اور بربادی کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ کب ایسا ہوتا ہے؟ جب انسان نبی کی اطاعت نہ کرے، اور اصل ظلم یہی ہے، سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ گناہ کرنا۔ پیغمبر اسلام کی مخالفت ہی سے سارے فتنے شروع ہوئے، اور اس پر بھی توجہ کیجیے گا کہ جو آیات ہیں یا ایھا الذین آمنوا سے شروع ہو رہی ہیں، اے صاحبان ایمان۔ تو یہ کوئی نہ کہہ دے کہ اس سے مراد تو کافروں کی بات ہے، وہ لوگ فتنے کرتے رہتے تھے، کافروں کی بات نہیں ہے، یہ مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ اے ایمان لانے والو یا اے ایمان کے دعوے دارو، اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، ان کی آواز پر لبیک کہو، اور جان لو کہ اللہ انسان کے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، اور تم اسی کی طرف جمع کیے جاؤ گے، تم مسلمانوں۔ کافروں کی بات اپنی ہو چکی اس سے پہلے، لیکن تم سے اب بات کی جا رہی ہے، اب مسلمانوں سے بات کی جا رہی ہے۔ اور ڈرو اے مسلمانوں، واتقوا، اب یہاں فوراً ہی یا ایھا الذین آمنوا ہی کے ذیل میں آ رہا ہے، اور ڈرو، اس کے بعد بھی یا ایھا الذین آمنوا ہے، یہاں بھی، یعنی یہ صاحبان ایمان ہی سے خطاب، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اور ڈرو اس فتنے سے، اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ کوئی فتنہ ایسا ہو سکتا ہے، آنے والا ہے، اس فتنے سے ڈرو، ایسا نہ ہو کہ تم اس فتنے کا حصہ بن جاؤ۔ اور فتنہ کون سا ہو سکتا ہے؟ اب ہو سکتا ہے آپ کوئی تاریخی حوالے دیں، آئیں گے تاریخی حوالے، حدیثیں بھی ہیں، روایات بھی ہیں، لیکن اگر ہم قرآنی آیات سے اس کو کنیکٹ کریں تو سمپل ہے، سیدھی سی بات ہے۔ فتنہ یہ آنے والا ہے کہ اللہ اور رسول جس طرف تمہیں بلائیں گے تم اس طرف نہیں جاؤ گے، لوگ دوسری طرف بلائیں گے تم ان کی اطاعت کر لو گے، نبی کی اطاعت نہیں کرو گے۔ نبی کہہ کے جا رہے ہیں، بتا کے جا رہے ہیں، سمجھا کے جا رہے ہیں، جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہے۔ اب اس میں کسی کو شک ہے؟ کہا نہیں، کہا نبی نے، کہا۔ اس کا یہ مطلب ہوتا ہے اور اس کا وہ مطلب ہوتا ہے، بس وہ بہانے جس کا ذکر مسلسل قرآن کرتا رہتا ہے جگہ جگہ، اور ہر کون سا وہ سورہ ہے جس میں مشرکین کے اور کافروں کے بہانے قرآن نے بیان نہیں کیے ہیں۔ انبیاء کو کی بات نہیں ماننی ہے تو اب اس کے بہانے تلاش کر رہے ہیں۔ بہانے نہیں، سیدھی سیدھی بات کرو، پیغمبر نے کہا کہ نہیں کہا، یس یا نو کہا، کیا کہا؟ کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے۔
تو اب مولا کہ تم جو بھی معنی لے لو، کیا نبی نے کسی اور کے لیے یہ جملہ کہا ہے؟ کوئی اور شخص پوری امت میں ایسا ہے جس کو یہ سٹیٹس نبی نے دیا ہو کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ بھی مولا ہے؟ کسی اور کے لیے کہا؟ نہیں کہا۔ جب نہیں کہا تو کیوں بحث ہے پھر اس کے بعد؟ اب پیغمبر اسلام کے بعد کسی فتنے میں لوگ کیوں پڑ جائیں؟ کیوں نہیں پیغمبر کے بعد فوراً اس کو مولا تسلیم کر لیں جس کو نبی مولا ابھی بنا کے گئے کچھ دن پہلے کی بات ہے؟ ٹھیک ہے، فتنہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ اب پیغمبر اسلام کہہ رہے ہیں کہ میں اس فتنے کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دینا چاہتا ہوں، دفن کر دینا چاہتا ہوں۔ اتونی بکتف و دوات، مجھے دوات اور قلم لا کر دے دو۔ اکتب لکم کتابا لن تضلوا بعدی ابدا، میں تمہارے لیے ایک ایسی بات لکھ دوں، ایک ایسا نوشتہ لکھ دوں، ایک ایسی تحریر لکھ دوں، لن تضلوا بعدی ابدا۔ نبی کہہ رہے ہیں، کوئی عام انسان نہیں کہہ رہا ہے، یہ کسی صحابی کی بات نہیں ہے، نبی کی، اللہ کے رسول کی بات ہے، جس کے لیے قرآن کہہ رہا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ نبی اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتا، جو بات کرتا ہے وہ وحی الہی سے بات کرتا ہے، جو خدا کہہ دیتا ہے وہی نبی کہتا ہے۔ وہی کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں ایک ایسی تحریر لکھ کے دے دوں، لن تضلوا، کہ تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے، بعدی ابدا۔ ابدا کا مطلب ہمیشہ کے لیے، قیامت تک تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے، میں ایک ایسی چیز لکھنے جا رہا ہوں تمہارے لیے۔ کتنا خوش ہونا چاہیے تھا مسلمانوں کو، سوچیں، سارے کام چھوڑ کے، ساری باتیں چھوڑ کے، سب سے پہلا جو پریفرنس یہ تھا کہ جلدی لکھواؤں نبی سے۔ نبی کیا ارے اتنی بڑی بات، یعنی گارنٹی ہو گئی، گارنٹی ہو گئی کہ اب ہم کبھی گمراہ نہیں ہوں گے، لکھواؤ۔ اتنی زبردست تحریر، اتنی شاندار تحریر، اس کو روک دیا گیا۔ مد و قلم اور کاغذ، اور توہین کے ساتھ نبی کی توہین بھی کی گئی، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ لیکن دیکھیں نقصان کیا ہوا۔ تو اب یہ ظلم ہے، یہ ظلم ہے، نبی پر ظلم ہوا، نبی کو ایک تحریر نہیں لکھنے دی گئی۔ اس ظلم کا اور اس ظلم کے کرنے والے جو بھی تھے، ابھی اس وقت فی الحال میں اس بحث میں نہیں جا رہا ہوں، جس نے بھی یہ ظلم کیا، نبی کو روکا، تو ظلم کرنے والا ایک تھا، اور اس کے ساتھ میں بھی مان لیجیے 10-20 تھے، جو بھی تھے، محدود تعداد تھی۔ لیکن ایمانداری سے بتائیں کہ اس ظلم کے نتائج آج تک ہیں کہ نہیں؟ آج جو اتنی بڑی مسلم امت ہے، سب سے بڑی تعداد ہے دنیا میں مسلمانوں کی، سب سے زیادہ ملک ہیں دنیا میں، سب سے مالدار دنیا میں، سب سے ریسورسفل دنیا میں، اور سب سے کمزور، سب سے ذلیل، سب کے غلاموں کے غلام۔ کیا وجہ ہے؟ اطاعت نبی سے ہٹ جانا۔ مردہ ہیں، مردہ، سب کچھ ہوتے ہوئے بھی مردہ، زندگی نظر نہیں آتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول کی اطاعت سے ہٹ گئے۔ رسول کہہ رہے ہیں میں ایک ایسی چیز لکھ دوں، اس کو نہیں لکھنے دیا۔ تو دیکھیں ظلم چند لوگوں نے کیا، لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ایسے فتنے سے بچو کہ جس کے نتائج صرف اس ظالم تک محدود نہیں رہیں گے، سب تک پہنچیں گے۔ آج پوری امت اس کی زد میں ہے، آج پوری امت اس مصیبت کا شکار ہے جس کو کسی ایک نے یا دو نے یا 10 نے شروع کیا تھا۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، صرف خاص ان کے لیے نہیں ہے، بلکہ دوسرے بھی، کیونکہ دوسروں نے منع نہیں کیا، دوسروں نے نہیں کہا ارے تم کیوں ہو بولنے والے، ہم تمہاری بات سنیں کہ رسول کی بات سنیں، ہٹو، اگر تم کو نہیں چاہیے تحریر، تم کو نہیں چاہیے، تم خاموش بیٹھو، ہم لکھواتے ہیں، رسول اللہ لکھیں آپ۔ 4 آدمی آگے بڑھ جاتے، 40 آدمی آگے بڑھ جاتے قلم کاغذ لے کے، لیکن سب نے بات سن لی نا، ان کی بات سن لی۔ اب یہ خیر کیونکہ ہم موضوع سے نہ ہٹ جائیں، اور ہمیں تو آیتوں پہ رہنا ہوتا ہے، لیکن یہ بات ہم اس سے پہلے کہہ چکے ہیں، اور اس کو 10 بار بھی دہرائیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اس لیے کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی اگر ایسی بات تھی، اگر ایک آدمی نے منع کر دیتا تو لکھ دیتے، کسی کے منع کرنے سے کیوں رک گئے، وہ لکھ دیتے وہ بھی۔
اگر وہ جملہ یوز نہیں کیا ہوتا تو لکھ دیتے. جب ہم سے کوئی پوچھتا ہے نا کہ کیوں نہیں لکھا, ہم کہتے ہیں تمہاری وجہ سے نہیں لکھا. نبی تمہیں بچانا چاہ رہے تھے کیونکہ رحمت للعالمین ہے. آج کم سے کم کوئی یہ نہیں کہتا کہ نبی کا دماغ نعوذ باللہ کسی وقت بھی ایسی کیفیت میں ہو سکتا ہے جس کا ذکر وہ کر رہے تھے وہاں. ان الرجل لیہجر, یہ نعوذ باللہ ہذیان کہہ رہے ہیں. میں یہ لفظ بھی احتیاطاً استعمال کر رہا ہوں, اور وہ لفظ ہذیان کے ساتھ جو لفظ بولا جاتا ہے وہ لفظ بالکل مناسب, مطلب ہذیان ہی کون سا مناسب لفظ ہے. تو یہ ہذیانی باتیں کر رہے ہیں, یعنی دماغ ان کا صحیح کام نہیں کر رہا ہے. اب جب کہہ دیا کام دماغ صحیح نہیں کر رہا ہے, وہ جو کچھ لکھنے والے تھے ان کو پتہ تھا کہ کیا لکھنے والے ہیں, تبھی تو روکا. معلوم تھا کیا لکھنے والے, وہی لکھنے والے ہیں جو ابھی کہہ کر آئے ہیں, وہی لکھنے والے ہیں, اسی کو لکھ دینا چاہ رہے ہیں. اب وہ جیسے لکھتے اور ہم آپ سے کہتے کہ بھی دیکھو یہ لکھ کر گئے ہیں رسول اللہ, انہوں نے لکھا ہے کہ میرے بعد یہ خلیفہ ہوں گے تاکہ امت فتنے سے بچ جائے. امت کو فتنے سے بچانے کے لیے نبی لکھ کر گئے ہیں, یہ دیکھو لکھ کر گئے. تو آپ یہ کہتے, آپ چونکہ نہیں ماننا تھا نا, ماننا ہی نہیں تھا, تو آپ یہ کہتے کہ بھی لکھا تو تھا مگر یہ قابل قبول اس لیے نہیں کہ انہوں نے اس حالت میں لکھا تھا نعوذ باللہ, اور ایسی حالت میں لکھی ہوئی تحریر قابل قبول نہیں ہوتی جبکہ دماغ کام نہیں کر رہا تھا. تو نبی نے نہ لکھ کر تم سب کو بچا لیا. آئندہ یہ بات کہنے سے کہ نبی نے اس کیفیت میں لکھا تھا, لکھا تو نہیں لیکن اس بات کو بار بار زبان سے دہرایا. انی تارک فیکم ثقلین, میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. اب جب نہیں ماننا ہے تو وہ لکھ بھی دیں تو نہیں ماننا ہے, وہ کہہ بھی دیں تو نہیں ماننا ہے. جب نہیں ماننا ہے تو نہیں ماننا ہے, اب آپ 1000 بہانے بنا لیں. لیکن کہا کہ واتقوا فتنة لا تصیبن الذین ظلموا. اب یہ سب باتیں ہم دیکھیں نا, قرآن کی تفسیر بیان کرتے ہوئے ہم اتنی دور نہیں جا سکتے کہ وہ آیات کے مفاہیم سے مفہوم دور ہو جائے. ہم جتنی بھی بات عرض کر رہے ہیں وہ آیات کے مفاہیم کے اندر اس سے بھی زیادہ بات ہو سکتی ہے. مجموع البیان میں ایک روایت نقل کی ہے انہوں نے زبیر سے, جو نبی کے صحابی تھے, طلحہ و زبیر کا نام سنا ہوگا. بلکہ بعض مفسرین نے تو یہ بھی لکھا ہے کہ یہ آیت اتری ہے یا آیت صادق آتی ہے علی و عمار اور طلحہ و زبیر پر. یہ چاروں صحابی ہیں. اگر حضرت علی کو امام یا مولا ہے نا یا معصوم نہ مانے کوئی, تو کوئی اس کا تو انکار نہیں کر سکتا کہ وہ صحابی نہیں تھے. صحابی تھے نا, صحابی تھے. حضرت علی سے بڑھ کر صحابی کون ہوگا؟ صحابی تھے. عمار بھی صحابی تھے, طلحہ بھی صحابی تھے, زبیر بھی صحابی تھے. یہ چاروں صحابی تھے. جنگ جمل میں 2 ایک طرف ہیں, 2 ایک طرف ہیں. یہ فتنہ ہے کہ نہیں؟ کیا یہ چاروں کے چاروں رسول کی اطاعت کر رہے ہیں؟ ان میں سے کوئی تو ہے جو مخالفت کر رہا ہے اور کوئی ہے جو اطاعت کر رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ اس طرح کے فتنے ہوئی اختلاف و انتشار ہی اصل فتنہ ہے. یعنی اس آیت ہی کے ذیل میں یہ بات آئی ہے, مفسرین نے لکھا ہے اس کو, اس لیے ہم یہ بات کر رہے ہیں. ایسا نہیں کہ ہم آیت سے دور ہٹ گئے, یعنی کوئی خیال کرے, آیت ہی کے ذیل میں بات ہو رہی ہے. اس لیے کہ مؤمنین سے, صاحبان ایمان سے, مسلمانوں سے گفتگو ہو رہی کہ تم ایسے کسی فتنے کا شکار مت ہو جانا. کون سا فتنہ؟ اس طرح کے فتنے. تو روایت انہوں نے نقل کی ہے زبیر کی زبانی. زبیر یہ کہتے ہیں کہ لقد قرأنا هذه الآیۃ زمانا وما ارانا من اہلها. ہم اس آیت کو ایک زمانے تک پڑھتے رہے لیکن ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس کا مصداق کون ہے. یہ آیت کس کے لیے نازل ہوئی ہے؟ فَإِذَا نَحْنُ الْمَعْنِيُّونَ بِهَا. اب پتہ چلا کہ یہ آیت تو ہمارے لیے تھی. تو فَخَالَفْنَا حَتَّى أَصَابَتْنَا, ہم نے نبی کی مخالفت کی یا ہم نے آپس میں مخالفت کی, اختلاف کیا, یہاں تک کہ یہ آیت, یہاں تک کہ ہم اس آیت کی زد میں آ گئے.
یہ زبیر خود اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ پیغمبر کے بعد جو حالات ہوئے اور جس میں خود وہ شریک ہوئے وہ اصل میں وہ فتنہ تھا جس کا ذکر یہاں کیا جا رہا ہے، اور وارننگ دی جا رہی ہے کہ خبردار ایسے فتنوں سے بچنا۔ اور اس کے علاوہ بھی آپ دیکھیں کہ روایت ہے مجموع البیان ہی میں، اور یہ روایت حضرت ابو ایوب انصاری ایک صحابی ہیں ان سے نقل کی گئی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ پیغمبر اسلام نے حضرت عمار سے کہا، یہ اسی آیت کے ذیل میں ہے، پھر ہم اس کی تاکید اس لیے کر رہے ہیں کہ لوگ اس طرح کی آیتوں کو پڑھ کے گزر جاتے ہیں اور ان حالات پر، ان واقعات پر ان کا ذہن نہیں جاتا، اور اگر کوئی متوجہ کرتا ہے تو کہتے ہیں کہاں یہ آیت اور کہاں آپ کہاں کی باتیں کر رہے ہیں۔ ہم بالکل تفسیر کے دائرے میں رہ کے گفتگو کر رہے ہیں۔ مجموع البیان معتبر تفاسیر میں سے ایک تفسیر ہے جس میں انہوں نے تمام تفاسیر کو اور اقوال کو جمع کیا ہے، شیعہ اور سنی دونوں اقوال کو جمع کیا ہے تفسیر مجموع البیان میں۔ تو بیان کرتے ہیں کہ ابو ایوب انصاری سے مروی ہے کہ حضور نے عمار سے فرمایا کہ اے عمار، میرے بعد بڑے فتنے ہوں گے، بڑے اختلافات ہوں گے، تلوار چلے گی، اور جب ایسے حالات ہوں تو فرماتے ہیں کہ علی کا دامن نہ چھوڑنا۔ ایسے حالات ہوں گے، فتنے ہوں گے، خون بہے گا، تلوار چلے گی، ایسی کیفیت میں تم کیا کرو ان فتنوں میں؟ علی کا دامن نہ چھوڑنا۔ اور اگر تمام لوگ ایک راستے کی طرف، ایک وادی کی طرف چلے جا رہے ہوں اور علی اکیلے ایک طرف جا رہے ہوں تو سب کو ان کے راستے پر جانے دینا، تم چلنا تو صرف علی کے ساتھ چلنا۔ یہ پیغمبر اسلام اس وقت ارشاد فرما رہے ہیں، اور یہ اس آیت کے ذیل میں یہ روایت بیان کی گئی ہے۔ تو فرمایا اے عمار، اسی طرف جانا جدھر علی جائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ علی تمہیں کبھی ہدایت سے نہیں ہٹائیں گے، کبھی علی تمہیں گمراہی کی طرف لے کر نہیں جائیں گے، میں گارنٹی دے رہا ہوں۔ اے عمار، آخر میں فرماتے ہیں علی کی اطاعت میری اطاعت ہے، میری اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ نہ صرف یہ روایت، اس طرح کی جتنی روایتیں ہیں اسی آیت کے ذیل میں آتی ہیں، اس لیے کہ بات اطاعت کی ہو رہی ہے، بات یہ ہو رہی ہے کہ اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، ان کی بات سنو، اسی سے تم کو زندگی ملے گی۔ اور پیغمبر یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ علی کی اطاعت میری اطاعت ہے، اس کا مطلب کیا ہوا؟ علی کی مخالفت میری مخالفت ہے۔ تو نبی کی زندگی میں یا نبی کے بعد دونوں صورتوں میں علی کی اطاعت رسول کی اطاعت ہے، علی کی مخالفت رسول کی مخالفت ہے۔ تو نبی کے بعد فتنے جتنے بھی ہوئے ان فتنوں سے صرف وہی بچے گا جو علی کا ساتھ دے گا، جو علی کے ساتھ رہے گا، جو علی کی اطاعت کرے گا۔ جو علی کی اطاعت سے ہٹ جائے گا وہ کسی قیمت بھی اس فتنوں سے نہیں بچ سکتا جس کا ذکر اس آیت میں کیا جا رہا ہے۔ ایک اور روایت ہے حاکم حسکانی سے شواہد التنزیل میں، اس آیت کے ذیل میں فرماتے ہیں کہ من ظلم علیا مقعدی ھذا بعد وفاتی فکأنما جحد بنبوتی ونبوت الانبیاء قبلی، جس نے میرے اس جگہ، میری مسند یعنی جہاں میں بیٹھا ہوں، یہاں سے جب میں ہٹوں اس جگہ کون بیٹھے گا؟ اس سلسلے میں جس نے بھی علی پہ ظلم کیا، میری اس نشست کے تعلق سے، میری اس جگہ کے تعلق سے، میری اس مسند کے تعلق سے علی پر جس نے بھی ظلم کیا اس نے گویا میری نبوت کا انکار کیا، اور جس نے میری نبوت کا انکار کیا اس نے انبیاء کی نبوت کا جو مجھ سے پہلے گزرے ہیں سب کا انکار کر دیا۔ اور بھی بہت سی روایات ہیں، میں سب کو چھوڑ رہا ہوں، اس کے ذیل میں بہت سی روایات ہیں۔ خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ اگر یہ روایات نہ بھی ہوں
تو یہ بات بالکل واضح ہے اور سامنے آتی ہے۔ وقت تمام ہو گیا ہے اور ہم بات کی 2 آیتیں جو ہم نے پڑھی تھیں آج ان پر ہم گفتگو نہیں کر سکے، انشاءاللہ آئندہ ہفتے ساری آیات پر بات ہو جائے گی۔ لیکن جلدی سے ہم ایک اور حوالہ قرآن سے ایسا دے دیں کہ کوئی انکار ہی نہ کر سکے، اس لیے کہ روایات کے بارے میں پھر بھی لوگ کہیں گے ہاں روایات تو ہیں، لیکن وہ لیکن اور بہانے، اب یہاں کوئی بہانہ نہیں ہے۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 90 یاد کریں۔ جب حضرت موسیٰ قوم کو چھوڑ کر گئے 30 دن کے لیے اور پھر 10 دن اور اللہ نے روک لیا، 40 دن ہو گئے، یاد ہے نا واقعہ؟ اس وقت کیا ہوا؟ پوری قوم نے گوشالہ پرستی شروع کر دی۔ یہ ذکر بار بار آیا ہے، متعدد بار، خود قرآن نے جگہ جگہ اس کا ذکر کیا، 7 مرتبہ تو قرآن نے صرف اس کا ذکر کیا، حضرت موسیٰ کا واقعہ کا تفصیل سے، تفصیلی ذکر 7 مرتبہ ہے۔ یوں تو تذکرہ حضرت موسیٰ کا 133 مرتبہ ہے، لیکن اس واقعے کا ذکر ہے۔ جب گئے تو سب نے کیا کیا؟ گوشالہ پرستی شروع کر دی، گوشالے کو خدا مان لیا، اس کی پرستش شروع کر دی۔ اس وقت حضرت ہارون کو حضرت موسیٰ اپنا جانشین بنا کر گئے تھے۔ کوئی اختلاف نہیں کر سکتا، کسی میں دم نہیں ہے، مجال نہیں ہے جو اس سے اختلاف کرے، اس لیے کہ میں نہیں کر رہا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے اخلفنی فی قومی، آپ میرے خلیفہ میرے بعد جب میں جا رہا ہوں، میری جانشین ہیں آپ، میری جانشینی کریں گے۔ تو ہارون کو اپنا جانشین بنا کر گئے۔ ہارون کے سامنے یہ سارا ظلم ہو رہا ہے، یہ پوری کی پوری قوم ایک آدمی کی بات سن رہی ہے جس کا نام سامری ہے۔ سامری کو بنا کر گئے تھے؟ بنا کے گئے تھے؟ نہیں۔ ایسے سامری میں ایسی کیا بات آ گئی؟ سامری کے تو سن رہے ہیں، جس کو بنا کر گئے ہیں نبی اس کی نہیں سن رہے ہیں۔ تو جناب ہارون نے کیا کہا؟ وہ ہے ہمارے موضوع سے متعلق آج کی اس آیت سے، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 90۔ وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ ہارون من قبل، حضرت موسیٰ نے تو آ کر ان کی تنبیہ کی اور ناراض ہوئے، وہ سب باتیں اپنی جگہ۔ قرآن کہتا ہے کہ بھئی یہ تو حضرت موسیٰ نے بعد میں کیا، ہارون پہلے ہی موسیٰ کے آنے سے پہلے، یعنی جس وقت سب ہو رہا تھا، ایسے نہیں کہ ہارون خاموش بیٹھے ہوں۔ یہ بات صحیح ہے کہ ہارون نے تلوار نہیں نکالی، یہ بات صحیح ہے کہ ہارون نے جنگ نہیں کی، یہ بات صحیح ہے کہ ہارون نے کوئی ایسا اقدام نہیں کیا کہ جس سے قوم میں ٹکڑے ہو جاتے، وہ بات درست ہے، لیکن ایسا نہیں کہ خاموش رہے، ایسا بھی نہیں ہے، بولے، کیا بولے وہ دیکھنا ہے۔ تو فرمایا وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِن قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ، اے میری قوم کے لوگوں، فُتِنْتُمْ بِهِ، اس بچھڑے، اس گوسالے کے ذریعے سے یا اس سامری کے ذریعے سے تم فتنے میں پڑ گئے ہو۔ بات فتنے کی ہو رہی ہے، فتنے میں مت پڑ جانا، تم فتنے کا شکار ہو گئے ہو۔ بھئی یہ خدا نہیں ہے، یہ خدا نہیں ہے، کیوں نہیں سنتے ہو؟ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ، تمہارا رب یہ نہیں ہے، تمہارا رب رحمان ہے۔ فَاتَّبِعُونِ، میری اتباع کرو، میری کرو، اس کی بات مت سنو۔ وَأَطِيعُوا أَمْرِي، میرے امر کی، میرے حکم کی اطاعت کرو۔ ایک ایک لفظ پر آپ غور کیجئے گا، جا کے بعد میں پھر سے اس کو پڑھ لیجئے گا اور توجہ کیجئے گا کتنے اپلائی ہوتے ہیں ہر لفظ۔ پیغمبر اسلام کے بعد جو ہوا، امیر المومنین کہتے رہے میری بات سنو، کون سن رہا ہے؟ فَاتَّبِعُونِ وَأَطِيعُوا أَمْرِي فُتِنْتُمْ بِهِ، تم فتنے کا شکار ہو گئے۔ تو اس طرح کے فتنوں سے بچانے کے لیے قرآن نے مسلسل آگاہی دی، پیغمبر اسلام لوگوں کو آگاہ کرتے رہے، لیکن بدقسمتی سے انفارچونیٹلی ایسا ہوا کہ پیغمبر اسلام کی آنکھ بند ہوتے ہی مسلمان ایسے فتنوں کا شکار ہوئے کہ جس کے منفی اثرات آج تک قائم ہیں اور خدا جانے کب تک رہیں گے۔ لیکن ہاں ایک دن ضرور ایسا آئے گا انشاءاللہ جب غدیر کا حقیقی وارث، پیغمبر اسلام کا حقیقی وسیع اور جانشین انشاءاللہ تشریف لائیں گے، وہ مولا جو پردے غیب میں ہے، تو انشاءاللہ پھر وہ سارے فتنے ختم ہو جائیں گے اور پھر واپس ہم اس بہترین ماحول میں
پہنچ جائیں گے کہ جو ماحول پیغمبر اسلام نے چاہا تھا کہ اس دنیا پر بلکہ پوری زمین پر حاوی ہو جائے، وہی انشاءاللہ ہوگا۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔